السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 21 ہے، پانی کی شکلیں۔ ہوا اور روشنی کے مانند دنیا میں پانی بھی ایک عام چیز ہے، سمندروں اور جھیلوں میں بھرا پڑا ہے۔ روئے زمین کا 3/4 حصہ پانی میں پوشیدہ ہے۔ پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے نالے، ندیاں، سیلاب جاری رہتے ہیں، وہی باہم مل جل کر بڑے دریا بن جاتے ہیں۔ پانی تالابوں اور حوضوں میں بھی بھرا رہتا ہے، کہیں اس کو کنواں کھود کر نکالتے ہیں، کہیں چشموں اور سوتوں سے ابلتا ہے۔ وہ حرارت پا کر بھاپ بن جاتا ہے۔ آفتاب کی گرمی دن بھر تری اور خشکی کو تپاتی اور پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑاتی ہے۔ جب وہ ہوا میں شامل ہو کر نظر سے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بخار کہتے ہیں۔ جوں جوں رات بھیگتی ہے، خشکی ہوتی جاتی ہے، اس وقت پانی کے انجھرے جو ہوا میں شامل ہے، کسی قدر دریاؤں، جھیلوں اور گھاٹیوں کے آس پاس ہوا میں ادھر رہتے ہیں، ان کو کوہر کہتے ہیں۔ کسی قدر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جم جاتے ہیں، ان کو پالا بولتے ہیں۔ مگر پانی کی بڑی مقدار دھنی ہوئی روئی کے پھولوں کے مانند ہوا میں اڑتی پھرتی ہے، اس کو ہم بادل یا ابر کہتے ہیں۔ تم نے بوڑھیوں کی زبانی ضرور سنا ہوگا کہ بادل سمندر سے پانی پی کر آتے ہیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ کوئی جانور ہیں؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بادل حقیقت میں چھوٹے چھوٹے قطرے اسی پانی کے ہیں جس کو تم پیتے اور کام میں لاتے ہو۔ پانی کے چھوٹے قطرے جو ابر کی شکل میں نظر آتے ہیں، جب وہ باہم مل جل کر موٹے اور وزنی ہونے لگتے ہیں تو پھر ہوا ان کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی۔ اس وقت وہ پھوار یا بوندوں کی صورت میں زمین پر گرنے شروع ہوتے ہیں، اسی کو ہم مہ یا بارش کہتے ہیں۔ جب سخت سردی ہوتی ہے تو پانی جم کر پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، اسی کو ہم برف کہتے ہیں۔ سرد ملکوں میں جب کڑاکے کا جاڑا پڑتا ہے تو سمندر، جھیل، تالاب اور ندی کی سطح پر ایک طبقہ برف کا بن جاتا ہے۔ کبھی برف اوپر ہی سے جمایا برستا ہے، اس کو ہم اولا کہتے ہیں، اور جب پانی کی بھاپ جم جاتی ہے تو وہ پالا کہلاتی ہے۔ اس بیان کو پڑھ کر تم سمجھ لو گے کہ گرمی سردی کی تاثیر سے پانی کیا کیا شکلیں بدلتا ہے۔ بھاپ، کہرا، اوس، بادل، اولا، برف، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں۔ کیا قدرت ہے خدا کی جو ایک ہی چیز کو اتنی شکلوں میں ظاہر کرتا ہے۔ سیلاب، بخار، خنکی، انجرا، شبنم، طبقہ۔